السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کبھی رنجشیں کبھی غربتیں پارٹ 2۔ کدھر ہو تم؟ ارحم زکوان اونچی آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ جی 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 کیا ہوا ہے؟ وہ ہاپتی کاپتی ہوئی اوپر پہنچی۔ تو تم نے اب تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ ابھی تک؟ وہ انتہائی غصے میں بولا تھا۔ وہ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ ارحام نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا تھا۔ میرے سر میں بہت بہت درد تھا۔ چٹاخ! ارحم کا محض بہانہ ہے، جھوٹی عورت! وہ اس کے نزدیک ہوتا زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ارحم زکوان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ سہتے ہوئے اس کے حواس جھنجھلا گئے تھے۔ پہلے ہی اس کے سر میں اتنا زیادہ درد تھا، اب تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دماغ کی نسیں ہی پھٹ جائے گی۔ میں واپس آؤں گا تو مجھے کھانا بنا ہوا ملے، اور میری شرٹس دھو دینا۔ وہ آرڈر کر کے چلا گیا تھا، جبکہ انیبا زمان کو ایسے لگتا تھا جیسے اس کی سانسیں ختم ہونے والی ہیں۔ اپنے پھٹتے سر کو قابو پاتے وہ اٹھی تھی اور 2-4 پین کلر لی تھی کہ سکون آ جائے، اور پھر چکن بنا کے روٹیاں بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھتے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں فارغ ہوئی۔ اس کے بعد شرٹس دھو کے آئی، لیکن ارحام کے کپڑے چینج کروا کے فارغ ہوئی کہ اسے دودھ دے سکے کہ زور کا چکر آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو ہوش میں رکھے، بے بسی سے پھٹتے سر کو قابو کیا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے، مگر آنکھوں کے اندھیرے آتے ہی بیڈ پہ گرتی چلی گئی تھی۔ ارحم زکوان نے جب گھر میں قدم رکھا تو ارحام کے رونے کی آواز سنتا اپنی مٹھیاں بھیجتا اوپر گیا۔ معصوم بچہ رو رہا ہے اور یہ اپنے عاشق کا غم منا رہی ہے۔ وہ اس کے لیے انتہائی نازیبا باتیں استعمال کرتا جا رہا تھا۔ وہ جب اوپر پہنچا تو ارحام کو دیکھا، جس کا رو رو کے گلا خراب ہو گیا تھا۔ گھٹیا عورت! آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بولا، جو بیڈ پہ اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کے چیخا، مگر اس کو ایک ہی پوزیشن میں اوندھا منہ دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ پھر اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا تو اس نے جلدی سے اسے سیدھا کیا، مگر اس کا بکھرے بال، ملگجہ حلیہ اور آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان دیکھ کر اس کے دل میں گھوسا پڑا تھا۔ ایک دم سے پریشان ہو کر اس کا گال تھپ تھپایا، مگر کوئی رسپانس نہ پاتا دیکھ پریشانی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو کال کی، اس کو اٹھا کے سیدھا لٹایا اور بلینکٹ ڈال کے واش روم سے تھوڑا سا پانی سے اس کا دوپٹہ گیلا کر کے اس کا منہ صاف کیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں سے بال سنوارے اور دوپٹہ اس کے سر پہ لگایا، اور ارحام کے کپڑے بیڈ پہ بکھرے تھے وہ ٹوکری میں پھینکے تھے، جو بھوک سے روتا روتا سو گیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچا تھا، لیکن انیبا کو لے کے ٹینشن میں تھا۔ بیل بجی تو دروازہ کھولا اور ڈاکٹر صاحب کو اندر لے کے آیا تھا۔ یہ میں دوائی دے رہا ہوں، آپ نے ان کو دینی ہے، ابھی تو زیادہ پین کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، ویسے انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں کوئی میڈیسن لی ہے، جس صورتحال میں نبض پھٹ جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہ میڈیسن دے رہا ہوں، کھانا کھلانے کے بعد لازمی دیجیے گا، ڈاکٹر چیک اپ کے بعد بولا، اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھنا، کم نیند کی وجہ سے بھی ان کی کنڈیشن خراب ہوئی ہے۔ باقی ٹینشن مسائل ہر گھر میں چلتے ہیں، لیکن ان کا خاص خیال رکھیے گا، وہ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کو دروازے تک چھوڑ کے آیا تھا۔ واپس آیا تو پہلے کچن میں گیا تھا، ایک دودھ کا گلاس بوائل کیا ہوا اور کچھ بسکٹ کیبنٹ سے نکالے اور وہ لیے اوپر چلا گیا۔ دودھ اور بسکٹ دراز میں رکھا تھا اور ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ منہ پہ کیا۔ اس پہ پڑتے ہی وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول گئی اور اس کو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے اس کو پہچانا ہی نہ ہو۔ یہ دودھ پی لو اور ساتھ میں کچھ کھا لو، میڈیسن بھی کھلانی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ میں نے نہیں پینا دودھ، وہ یہ کہتی ہوئی منہ موڑ گئی تھی۔ پہلے تو میری بھوک کی وجہ سے تھپڑ پڑا تھا، اب میں ایک اور کھینچ کر لگاؤں گا، وہ ایسا کہتے ہوئے سر کے نیچے ہلکا سا ہاتھ رکھ کر بیٹھا گیا تھا، جبکہ انیبا کو تو اپنی طبیعت خرابی اور اس کی ذرا سی قربت پہ ہوش اڑے تھے۔ پلیز مجھے نہیں کھانا، وہ اس کو اپنے نزدیک بیٹھے دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کھلانا آتا ہے مسز ارحم زکوان، وہ ٹیبل پر سے دودھ کا گلاس اٹھاتا ہوا زبردستی پلانے لگا۔ میں خود پی لیتی ہوں، میرے ہاتھ سلامت ہے، مجھے دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ کھا لو، وہ اسے بسکٹ پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے دودھ کے ساتھ 2-3 بسکٹ کھائے اور دودھ کا گلاس ختم کیا تو ارحم نے ہتھیلی سامنے کی جس میں پین کلر تھی۔ کھانی ہے یا میں کھلاؤں؟ اس کو تنگ ہوتے دیکھ کر وہ آنکھ مار گیا تھا، جبکہ انیبا نے جلدی سے گولیاں لی تھی کہ وہ کوئی اور حرکت ہی نہ کر ڈالے۔ میں آ رہا ہوں، تم عیش کرو کل تک، وہ یہ کہتا ارحام کی فکر میں کچن میں چلا گیا تھا۔
दूसरी तरफ मैं क्या बकवास करके गई थी कि मेरी दोस्त के सामने ना आना। अरीबा ने आके अपनी खौलन उतारी थी क्योंकि फातिमा उसको मिलने आई थी तो ईशल ही चाय देने गई। जब फातिमा ने ईशल के जाते ही उसकी तारीफ की थी, हाय कितना प्यारा चांद तुम लोगों के घर में है, मुलाजमा ऐसे लगता है शहजादी है, कितना वाइट कलर है जैसे मलाई की बनी हो। वो इतनी मुतासिर नजर आ रही थी जिसे देख अरीबा का तो जलन से बुरा हाल था। वैसे तुम्हें अपनी कैटे नहीं सिखाए तुम्हें एटी नहीं सिखाए कि जब किसी के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करके आते हैं, लेकिन तुम्हें कौन सी तमीज़ सिखाई है तुम्हारे घटिया माँ बाप। चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया, एक लफ्ज़ और नहीं, बहुत सुना लिया तुमने और बहुत सुना लिया तुमने। मैं तुम्हारी मार भी बर्दाश्त कर ली और अपने ऊपर सारे इल्ज़ामात भी सहे, लेकिन अब एक लफ्ज़ और मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ ही बोला तो मैं ये मुंह तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगी। अभी अरीबा ने अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं किए थे कि वो चीख कर बोली, यू आर बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरीबा ने उसे मारने के लिए हाथ आगे किया था जब ईशल ने उसका हाथ पकड़कर दबाया था। खबरदार, ये उंगली भी साथ नहीं रहेगी, अब ये गलती से भी मत करना, मेरे हाथ सलामत है, अब अगर ऐसी हरकत की तो खुद का भी अंजाम देख लेना। अब हैरान होने की बारी अरीबा की थी। एकदम से उसके होश ठिकाने लगे थे जबकि सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी शेरनी जैसी दहाड़ को सुना था जो इतने अरसे बाद एतमाद वाली अरीबा लग रही थी। शाहज़र यूसुफज़ई इतनी बदगुमानी के बाद भी उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। तुम्हें तो बताऊंगी कि मुझसे पंगा लेने की सज़ा क्या होती है। जब अरीबा से कुछ ना हो सका तो धमकी देकर चली गई थी। मेरे सामने तो भीगी बिल्ली बनी होती है ईशल मीर खान। वो जो अपने आप को रिलैक्स कर रही थी अरीबा को बकवास सुनने के बाद अब शाहज़र को क्लैपिंग करते हुए अपनी तरफ आते देखा था, जो उसके करीब आते हुए तंज़िया गुफ्तगू कर रहा था। वैसे वो झूठ तो नहीं कह रही थी जबकि वो उसके करीब खड़े देखकर साइड से होके गुजरने लगी थी, जबकि शाहज़र ने उसका बाजू पकड़ के उसे रोका था। बाजू छोड़े मेरा सरदार शाहज़र यूसुफज़ई, वो एक एक लफ्ज़ चबाती हुई थी जबकि शाहज़र उसके लहजे की बगावत साफ देख चुका था। सच्चे तो ये हवेली वाले हैं, मैं झूठी हूँ, बदकिरदार हूँ। बकवास बंद करो अपनी, चलो कमरे में, तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ, बहुत कर ली तुमने बकवास। वो उसकी ऊंची आवाज़ होते देख उसको घसीटता हुआ कमरे में ले गया था और बेड पे धक्का दिया। अब बोलो, क्या बकवास की? मुलाजमों के सामने बहुत ऊँचा बोला तुमने, अब जो करनी है मुझसे करो। उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो डर गई थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो बकवास कर रही थी। उसने मेरे माँ बाप की तरबियत में उंगली उठाई थी, ईशल ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। तो क्या झूठ बोल रही थी? नहीं, वो बिल्कुल सच कह रही थी। आपको उसकी सच्चाई पे यकीन है तो मेरे किरदार की सफाइयाँ क्यों मांग रहे हैं? हालांकि आपको पता है जमाल मेरा आशिक था, तो फिर मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से इतनी सफाइयाँ क्यों मांग रहे हैं? ईशल को खुद नहीं पता था वो क्या बोल रही है, पर मुसलसल जहनी टेंशन और ज़्यादा काम की वजह से उसकी रूह बदसुकून रहती थी। ये चिड़चिड़ापन उसकी ज़ात का हिस्सा बन गया था। तो क्या बकवास की है? वाकई घटिया औरत हो जो अपने आशिक के किस्से अपनी ज़बान से बयान कर रही हो। वो उस पर झुकता उसका मुंह दबोचता हुआ बोला था। ईशल के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर शाहज़र यूसुफज़ई उसका सही मानों में दिमाग घूमा था। छोड़े मुझे, जब आपको पता है तो रोज़ मुझ जैसी नापाक को छू के क्यों पलीद होते हैं? वो अपनी सारी झंझलाहट उस पर उतार रही थी। मेरा कोई किरदार जो नहीं है, लेकिन एक दिन मेरा अल्लाह यकीन करेगा कि मैं कैसी हूँ, वो मेरी सुनेगा। मैं मर जाऊंगी तो इससे सबकी शिकायत करूंगी। मैं कहूँगी, अल्लाह तेरे लोगों ने मुझे खुश रहने नहीं दिया। मैं हर उस शख्स की रब के सामने शिकायत करूंगी कि उन्होंने मेरी सांसें छीन ली थी। मैं कहूँगी, अल्लाह मुझे किसी ने जीने का हक ही नहीं दिया। लेकिन इन सब में सरे फहरिस्त तुम होंगे सरदार शाहज़र यूसुफज़ई। मैं सबसे पहले तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी। मैं महशर में अल्लाह से कहूँगी कि इस शख्स को तो तूने मेरा मुहाफिज बनाकर भेजा था ना, लेकिन ये मेरी रूह को, मेरी पाकीज़गी को दागदार कर गया, मेरी जीने की वजह ले गया। और उसके सीने पर उंगली लगाती हुई बोली थी वो। मैं अल्लाह से कहूँगी, तेरी दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते, लेकिन मैं तुम जैसे सफ़ाक लोगों से क्यों कह रही हूँ?
میں یہ تو اپنے اللہ سے کہوں گی نا۔ اس کی بکھری حالت دیکھتا جو ملازمہ کے کپڑوں میں بہت ابتر لگ رہی تھی، وہ شہزادیوں جیسے ٹھاٹ باٹ رکھنے والی لڑکیاں آج اپنی زندگی سے ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی شکایات خدا سے نہ کرتے ہوں گے جتنی اس کی بیوی نے اپنے رب کے پاس رکھی ہوں گی۔ وہ سمجھ گیا وہ اریبہ کی باتوں میں آ کے اس کی زندگی جہنم بنا گیا تھا اور اپنے لیے جہنم تیار کر چکا تھا۔ وہ جانے لگی تھی کہ بڑی شدت سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے اپنے ساتھ بھیجا، جیسے وہ واقعی اسے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ چھوڑے آپ پلید ہو جائیں گے، مجھے مت چھوؤ، تم داغدار ہو جاؤ گے۔ وہ زبردستی اس سے اپنا آپ چھڑانے لگی تھی اور اسے پکڑتا اسے بیڈ پہ لے گیا تھا، جو کہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ شاہزار نے جلدی سے ٹیبل سے اپنے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے پلانے لگا، جو کہ وہ ہاتھ مار کر گرا چکی تھی۔ اس کا گلا تک خشک ہو گیا تھا۔ مجھے بخش دو، میری زندگی، میرا سب کچھ چھین تو چکے ہو۔ اس کے یہ الفاظ سننے سے پہلے ہی وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا اس کے لفظوں کو توڑتا چلا گیا تھا، جبکہ ایشل خود کو اس کی گود میں اور اس کو اپنے آپ میں دیکھ کر اب ہوش میں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر خود کو اس سے چھڑوانے کی مزاحمت کرتی رہی، لیکن تھک ہار کر اسی ظالم کے گرد دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے، اور شاہزار یوسف زئی بھی سوچتا رہ گیا کہ ابھی تو وہ چیرنے پھاڑنے پر آئی تھی اور اب اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا۔ عورت اپنے جسم پر لگی چوٹ تو بھول جاتی ہے، لیکن اپنی روح پر لگے زخم کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اس کو چھوڑتے اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو نگاہوں میں شکوہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے میں بہت برا ہوں، تم تو ہر بار کبھی کندھے پر تو کبھی میرے سینے پر سر رکھ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتی ہو، لیکن تم نے مجھے کبھی اپنے کندھے پر سر نہیں رکھنے دیا۔ وہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اٹھ کر بیڈ سے اتری۔ وہ اس کو زور سے پکڑتا بیڈ پہ بٹھا گیا تھا۔ وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اور اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ میں اپنا ادھار نہیں رکھتا کسی پر بھی، اور بیوی پر تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے اب خبردار، مجھے سونا ہے، اب تمہارے بولنے کی آواز نہ آئے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی غم شیئر کروں، مجھ جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ آپ اپنے غم کیوں شیئر کرنے لگے؟ وہ اپنے پیچھے سے اس کی بازوؤں کی علیحدہ کرتے ہوئے جو جوک کی طرح اس کے ساتھ چمڑا ہوا تھا۔ آپ اریبہ سے شادی کر لیں، میں جب تک میری زندگی ہے بس اس حویلی میں اپنی سانسیں پوری کر رہی ہوں، وہ ختم ہو گئی تو دفنانا رہ جائے گا۔ بس میری ایک خواہش ہے، مرنے سے پہلے ایک حسرت ہے، اپنے بابا کی حویلی میں کچھ دن رہ سکوں، جس سے میں پہلے ہنستی مسکراتی تھی، جب مجھ پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ میرے باپ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اب بس اتنی سی خواہش ہے کہ ایک دفعہ پہلے کی طرح بنا وجہ کے کہے لگا سکوں۔ وہ اپنے خیال میں بولتی شاہزار یوسف زئی کی ذات جھنجھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر سیدھا کیا تو آنسوؤں کے کچھ قطرے اس پہ گرے تھے، لیکن ایشل کی طرف دیکھتا وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ جو اس کے آنسوؤں کو دیکھ چکا تھا۔ اٹھو، اس نے مصنوعی غصے میں کہا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاہزار نے 2-3 دفعہ پکارا، پر اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ زبردستی اٹھا، اسے اپنی شال کے حصار میں دیتا باہر نکلا تھا۔ اریبہ جو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ہنس ہنس کر اوپر آ رہی تھی، ایشل کو شاہزار کے بازوؤں میں کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ تم اس بد کردار عورت کو اپنانے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ خبردار، جو تم نے میری بیوی کو بد کردار کہا، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم نے جمال کے ساتھ مل کر جو سازشیں رچائی ہے نا، شکر کرو میں نے تمہیں زندہ دفن نہیں کیا، نہیں تو سردار شاہزار یوسف زئی کی زندگی میں جو عمل دخل کرتا ہے وہ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہتا ہے۔ تو اپنا گھٹیا منصوبے میری بیوی پر مت کرنا۔ اور میرے بھائی کی موت میں اللہ کی رضا تھی، وہ خود ہی بدلہ لے لے گا۔ آئندہ اپنی بھابھی کی عزت کرنا، نہیں تو میں کروانا جانتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اسے لیتا دوسری سائڈ سے گزر گیا تھا، جبکہ اریبہ نے جو کنواں ایشل کے لیے کھودا تھا خود اس میں جا گری تھی۔ وہ ایشل کو لے کر جیپ کے پاس آیا اور اسے دروازہ کھول کر اس میں بٹھایا، جو کہ گمسم سی کھڑی تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ ایشل کو شہر لے کر جانے کا، کہ وہ اسے کچھ دن حویلی سے دور رکھے گا، وہ فریش ہو جائے گی، ان تلخ باتوں کو بھول جائے گی۔ جیپ حویلی سے نکلی تو اریبہ کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔
وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ایشل کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی لگی سو رہی تھی۔ اس کے سفید رنگ پر تو کوئی اثر نہ ہوا تھا، لیکن وہ کمزور لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ اسے بے ساختہ پیار آیا تھا اس پر۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا پیاری لڑکی۔ تم اتنے ظلم کی حقدار نہیں تھی جتنا میں نے تم پہ کیا۔ تم جتنی بھی ناراض رہو، لیکن میں اب تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ دل میں عہد ہی باندھ رہا تھا جب لالی کو اپنی گاڑی کے سامنے مونچھوں کو تاؤ دیتے دیکھا۔ شاہزر نے جلدی سے ایشل کا سر اسٹیئرنگ سیٹ پر رکھا اور اپنی شال سے اسے ڈھانپا۔ وہ لالی کی ایک بھی غلیظ نظر اس پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا جو ہر وقت کتے کی طرح راستہ روکتے رہتے ہو؟ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا غضبانہ لہجے میں بولا۔ بھائی سیدھا اور صاف مطلب ہے تم سرداری سے اتر جاؤ۔ لالی اپنے منہ سے پان تھوکتا ہوا بولا۔ بلی کے خواب میں چیچڑے۔ شاہزر استہزائیہ ہنسا تھا۔ ایک بات کہوں، چوڑیاں پہن کر بیٹھ جا تو، وہ تجھ پہ سجتی ہے۔ تم میں کوئی بات ہو تو میں ان گاؤں میں تمہاری سرداری میں دے دوں، لیکن میں نے ان معصوم لوگوں پہ تمہارا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے راستہ لو اپنا۔ شاہزر یوسفزئی یہ کہتا بڑی شان سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ باتیں تجھے بہت مہنگی پڑے گی سردار یوسفزئی، تیرے گھر کی عزت کو نہ رولا تو میرا نام بھی لالی نہیں اور تیرا ٹھکانہ قبر میں ہے۔ جس طرح سے تیرے بھائی کو مارا ہے اسی طرح تیرا سینہ چھلنی کروں گا، تجھے تیرے ہی تریاق سے ماروں گا۔ سردار میر خان کو بھی اپنی پگڑی پہ بہت ناز تھا، تیری طرح اسے تو مسل کر رکھ دیا۔ اب تیری باری۔ ویسے سردار میر خان کی بیٹی تو چاند ہے، کیوں نہ تعریف ہو جائے؟ پیچھے کھڑا خباثت سے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ایشل کو دیکھ چکا تھا لیکن اپنا ٹھرکی پن شاہزر پہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اکیلا ہے تو شاہ یوسفزئی نے اس کے دانت توڑ دینے ہیں، اس لیے سرداری والی بات کی تھی۔ شاہزر نے فلیٹ میں گاڑی روکی تو ایشل کو ابھی سوتا ہوا پایا۔ شاہزر اترا اور دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اسے نرمی سے بازو میں اٹھاتا کمرے میں لے گیا تھا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا کمفرٹر نکال کر اس پر دیا اور خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ ایشل کی آنکھ کھلی تو خود کو اجنبی جگہ پر پایا تھا، لیکن فلیٹ پر نظر پڑتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ اب میرا دل ان چیزوں سے بہلاؤ گے سردار یوسفزئی، لیکن تم نے میری روح زخمی کی ہے۔ یہ تم تو بھول سکتے ہو لیکن میں نہیں، اتنی آسانی سے اپنے کردار پر لگے گئے زخم نہیں بھول پاؤں گی۔ کیا میری زندگی اتنی سستی تھی جو تم نے بے مول کر دی؟ مجھے کسی سے شکوہ نہیں تھا، لیکن تم پھر سے میری زندگی کو جہنم بنا دو گے۔ میں ہمدردی کا لیا گیا سہارا نہیں قبول کر سکتی۔ اب تو مرتے دم تک تم پر یقین نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے چائے تو بنا دو، صبح سے تھک گیا ہوں۔ ہاں، آپ کو ملازمہ جو مفت میں ملی ہوئی ہے، آپ نے مجھے باندی جو بنا رکھا ہے، چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کہیں تو آپ کے جوتے بھی اتار دوں جو آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیں سمجھا ہوا ہے، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ بھی جرح انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے آپ نے ہمیں، جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا اتار دیا۔ زندگی اتنی بے مول کر دی ہے، عورت ذات کو نہ سستا سمجھ رکھا ہے، وہ کیا کیا نہیں سہتی، مہرے برداشت کرتی ہے کہ کہیں اس کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ جب پہلی دفعہ شادی کے بعد مرد مارتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے کہ کہیں وہ جوان بیٹی کو متعلقہ دیکھ کر زندہ درگور نہ ہو جائے۔ وہ بھی عورت چپ چاپ سہ لیتی ہے۔ جب مارتا ہے تو عورت اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے، پھر جب چند سالوں بعد مارتا ہے تو اپنی گود میں دیے گئے بچے کو دیکھ کر چپ ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور نہ ہی میری گود میں کوئی بچہ ہے۔ ابھی تو آپ کے بھائی کے قاتل کی بہن ہوں، تو اپنا انتقام پورا کر لیں اور اس علاقے کی رسموں کا جشن منائیں۔ ایشل تو دہاڑتی ہوئی بولی تھی۔ میں تم سے محبت، بس بہت ہو گیا۔ محبت کا تو نام بھی اپنی زبان سے مت لیجیے گا، یہ بہت پاکیزہ احساس ہے۔ مجھے آپ کے اس کھیل کا پتہ ہے نا، دو دن آپ جھوٹا ڈھونگ رچائیں گے، میری محبت کریں گے، میری پرواہ کریں گے، پھر میرے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کروائیں گے اور پھر مزہ لیں گے، پھر اپنے بھائی کا خون یاد آ جائے گا آپ کو۔ لیکن ایک بات آپ میری کان کھول کر سن لیں شاہزر یوسفزئی، مجھے اگر عزت اور محبت میں سے دونوں کا انتخاب کرنا پڑے نا تو میں عزت کو چنوں گی، کیونکہ عزت کا پلڑا مجھ محبت کے پلڑے سے بھاری ہے، اور جس دن آپ مجھے عزت دیں گے نا اس دن میں محبت تو کیا آپ کو
خود کو آپ پر وار دوں گی، پر آپ ان باتوں کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تھی، جبکہ شاہزر اسے صبح سے پورا بازار گھما کر لایا تھا۔ اس نے ہر چیز لے کر دی، پر ایشل کی خالی نظریں اور کوئی جواب نہ پاتا دیکھ کر ہر چیز لے کر دی، کپڑے، شالے، چپل وغیرہ ہر چیز۔ پھر بھی اسے کسی بات کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر گیا تھا، اس کا موڈ اچھا ہو، لیکن وہ اب ایسی باتیں کر کے اس کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر جانے لگا۔ اسے دکھ اس بات کا نہ تھا کہ وہ چائے سے انکار کر دے، وہ صاف انکار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن اس کی منفی سوچوں پہ شاہزر کے دل پہ چوٹ پڑی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تھی۔ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو مجھے اس نام نہاد بندھن سے آزاد کر دے۔ وہ نکلنے لگا جب پیچھے اس کی اگلی بات پہ شاہزر یوسف زئی کے قدم جکڑے گئے تھے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ایشل یوسف زئی؟ بہت بکواس سن لی میں نے تمہاری۔ اس کی دہاڑتی ہوئی آواز ایشل میر خان کا کام تمام کر گئی تھی۔ شاہزر نے اس کی طرف قدم بڑھائے، وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار کی جانب لگ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں مجھ سے جدا ہونے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو سفید جوڑا پہن لینا، پر طلاق کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ اس کی کشادہ گندمی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ایشل خوفزدہ کھڑی تھی، کیونکہ شاہزر اور اس میں انچ بھر کا بھی فاصلہ نہ تھا۔ بے شک تم بنی میں آئی تھی، تم پہ ظلم بھی بے انتہا ہوئے، میں اس کا دعویٰ کروں گا، لیکن اگر طلاق کا طوع بھی تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری لاش کی خبر بھی کسی کو نہ ہوگی۔ وہ اس کی گردن پہ لب رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ ایشل کو لگا کہ وہ مرنے والی ہو گئی ہو۔ اس کی گرم سانسیں محسوس ہوتے دیکھ کر وہ مزاحمت کرنے لگی تھی۔ چائے نہ دی تو آج مجھے ویسے بھی تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بے شک چائے نہ ملے، تم تو مل گئی، ویسے بھی تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ اپنی شال جو اس کے کندھوں پر تھی خود کو اور اسے ڈھانپتا ہوا بولا تھا، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، ہٹے پیچھے۔ شاہزر یوسف زئی کی بے باک باتیں سن کر اس کا اپنے لمبے لیکچر پہ لعنت بھیجنے کا دل کر رہا تھا، جو وہ اتنی دیر سے کر رہی تھی۔ اس سے اچھا تھا وہ اسے چائے ہی بنا کر دے دیتی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی۔ اپنی اناری چہرے کو لیے وہ کچن کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کے شرم سے سرخ چہرے اور اس کو بھاگتا دیکھ شاہزر کے انابی لبوں سے ایک قہقہہ برآمد ہوا تھا، یہ تم چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ وہ جو جلدی جلدی چائے بنا کر کپوں میں ڈال رہی تھی کہ اونچی آواز پہ گرم چائے اپنے ہاتھوں پہ گرا بیٹھی۔ اس کی چیخ سنتا شاہزر یوسف زئی جلدی سے اس کی طرف بھاگا تھا، لیکن جب تک وہ اس تک پہنچا تو اس کا ہاتھ بہت ریڈ ہو چکا تھا، اس کا منہ ضبط ضبط کرتے لال ہو گیا تھا۔ شاہزر یوسف زئی وقت کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا کہ اس کا درد کا احساس کم ہو جائے۔ اس کے سفید ہاتھوں پر ریڈش سی ہو گئی تھی۔ شاہزر نے ایشل کی طرف دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ شاہزر نے ہلکا سا اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے آنسو صاف کیے، اور اسے ساتھ لگاتا کمرے میں آ کر اسے صوفے پر بٹھایا، بیڈ کی دراز سے ایک ٹیوب نکال کر اس کے ہاتھوں پر لگائی۔ تم آرام سے رہو، ہاتھ کو موو نہیں دینی ہے، درد ہوگا، بیٹھو، میں کھانا تو لے آؤں نا، پھر چائے کا سوچیں گے۔ وہ اسے ہدایت دیتا باہر نکلا تھا، یہ فنش کرو، مجھے پتا ہے تم نے لڑائی کے چکر میں کچھ کھایا پیا نہ ہوگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اندر آیا، جس کے ہاتھ میں بوائل انڈے اور ہلدی والا دودھ تھا۔ وہ اسے دیتے حاکمانہ انداز میں بولا تھا، میں نہیں پیتی، وہ ناک چڑھا کر کہنے لگی۔ اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر وہ خود کو روک نہ پایا اور جھک کر میٹھی اور پیار بھری شرارت کر گیا تھا، جس پر ایشل بالکل سمٹ گئی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، دودھ آگے کیا جو اس نے 2 منٹ میں تھام لیا۔ لے لو، نہیں تو یہ نہ ہو مجھے اس کے بدلے کچھ دینا پڑے۔ وہ اسے آنکھ ونک کرتا ہوا بولا اور وان بھرے انداز میں کہنے لگا، جس کا اتنا بدلہ سا لہجہ دیکھ کر اس نے انڈے کا ایک پیس اٹھا کر کھایا اور دودھ کا گلاس جلدی سے ختم کیا تاکہ وہ اس کے پاس سے اٹھ جائے، لیکن وہ اس کے اور قریب ہو گیا، جس کی وجہ سے ایشل کو بہت الجھن ہونے لگی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے سونے دے۔ وہ دودھ کا گلاس اسے دیتی اور یہ کہتی ناگواری سے دور ہوتی، اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھ رہی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پہ شاہزر یوسف زئی نے لب بھیج لیے اور گلاس اور ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھنے گیا، اور 5 منٹ بعد کمرے میں دوبارہ آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کی گردن واضح نظر آ رہی تھی، اس کی نظر شفاف گردن پر پڑی جس پہ زخموں کے نشان کافی گہرے تھے جو کہ اریبہ کی مار کے تھے۔ شاہزر ویسے تو کپڑے چینج کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے زخموں پہ جب نظر پڑی تو اس کے پاس آ بیٹھا،
کچھ دیر تو اس کے زخموں کے نشانات کو دیکھتا رہا، پھر ہلکے ہلکے اس پہ سے جھکتا اس کی گردن کے زخموں پہ لب رکھ گیا تھا، اور کتنی دیر اس کو محسوس کرتا رہا، پھر اس کی بند آنکھوں پہ باری باری لب رکھے، اس کی پیشانی پہ ہلکا سا بوسہ دیا، اور اس کے بھیجے لبوں کو دیکھتا جو ایک دوسرے سے بہت زور سے بھیجے ہوئے تھے، جیسے وہ اس کی گستاخیوں کو جان گئی ہو، اور اس کی نیند میں بھی چالاکی دیکھ کر وہ مسکرایا، تمہارے بھائی کی دشمنی کی جگہ لیکن میں تم تک کوئی خروش نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اپنے آپ سے اس کی گردن کے زخموں کے نشانات کو دیکھ کر اس پہ لب رکھتا خود کے عہد کر بیٹھا تھا۔ افق زکوان کا رویہ انیبا کے ساتھ بہت اچھا تو نہ تھا، پر پہلے سے بہتر تھا، لیکن پھر بھی اس کی طاق کرتنز مارنے والی عادت نہیں گئی تھی۔ انیبا خود ہی اس سے فاصلہ رکھتی تھی، اور وہ اول تو اس کے قریب آتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر وہ کبھی اسے ستانے کے لیے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا تو وہ ایسے اچھل کر دور ہوتی جیسے افق زکوان کوئی بھوت ہو۔ کبھی کبھی تو افق زکوان بھی اپنے اگنور کرنے پر اپنے رویے کو نرم رکھتا، لیکن پھر اس پر غصہ بھی آ جاتا۔ ابھی بھی یہ ہوا، وہ رات کا کھانا لگا رہی تھی کہ ارحام اندر سو رہا تھا، آنکھوں نے پہنے خوابوں کے گہنے، خوشیوں کی غم کا بار اٹھائے، خوشیوں کی رمجھم پیار کے موسم آئے، مگر کیوں راس نہ آئے، زندگی سے ہے گلہ پھر بھی ہمیں جینا تو ہے۔ ارحم کچن میں آیا، جس نے بوٹل گرین جس پہ ہلکی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی دوپٹہ اپنے کام والے انداز میں باندھا ہوا تھا، اس نے اپنے لمبے بال کو پونی لگائی ہوئی تھی، وہ گانا گا رہی تھی، نہ اس کی آواز بہت پیاری مگر درد بھری تھی۔ ارحم زکوان اس کی آواز سننے کی غرض سے وہیں کھڑا ہو گیا، وہ خاموش ہوئی تو ارحم زکوان دبے دبے چلتا اس کے قریب پہنچ کر اسے پیچھے سے ہگ کر کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ انیبا جو اپنے آپ میں اتنی گم تھی، اس کے لمس پہ اس کا جسم تپنے لگا، وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے نہ نکل سکی۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ التجا کرتی بلند آواز میں چیخی، لیکن ارحم زکوان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر نہ چھوڑوں تو، وہ چیلنج زدہ آواز میں بولا تھا، میں کہتی ہوں چھوڑے مجھے، نہیں تو میں قتل کر دوں گی آپ کو، وہ تنگ آتی ہوئی بولی تو اس کی قتل والی بات پہ ارحم زکوان میں ہوش و حواس نہ رہا۔ تم لوگوں نے ایک بندے کی جان کو کتنا سستا سمجھا ہوا ہے، اس کا تو مجھے اندازہ تھا، لیکن اتنا زیادہ گھٹیا پن نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں چھری دیکھتے ہوئے بولا، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر انجوائمنٹ میں اور کتنے قتل کیے ہیں، کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ میرا مرحوم شوہر تھا، نکاح ہوا تھا اس کا اور میرا، وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، لیکن آپ کی ذہنیت بہت ہی گھٹیا ہے، جو کبھی قاتل تو کبھی بدکردار کہہ کر مجھے داغدار کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے بیوی ہوں میں آپ کی، کم از کم یہی سوچ لیا کریں کہ میں آپ کے دوست کی بہن ہوں آپ کی۔ اگر آپ کو میری پہلی شادی سے مسئلہ تھا تو انکار کر دیتے، میں ہر طرح سے کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کی بیزارگی میں نہیں ختم کر سکتی۔ آپ سائیکیٹرسٹ سے علاج کروا لیں، مہربانی کر کے میری زندگی عذاب نہ بنائیں۔ وہ نہیں جانتی اس نے کیا کہہ دیا ہے، اس کا ضبط ٹوٹا تو پھر ٹوٹتا ہی چلا گیا۔ زندگی عذاب میں نے نہیں، تم نے میری بنائی۔ انیبا زمان یاد ہے وہ رات جب میں نے تم لوگوں کی منتیں کی تھی کہ میری بیوی کی کنڈیشن خراب ہے، میں کسی کے آگے نہ گڑ گڑانے والا تم لوگوں کے سامنے گڑ گڑایا تھا کہ مجھے لفٹ چاہیے۔ اس رات مجھے لفٹ نہیں چاہیے تھی، مجھے میری بیوی کی زندگی چاہیے تھی۔ میں نے اس رات فریاد کی تھی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، پلیز میرے ساتھ میری بیوی کو چل کر دیکھ لیں، لیکن تم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بے وقوفی حد پہ تھی۔ اس ٹھنڈی سڑک پہ میں نے تم لوگوں سے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگی، اگر اپنے اللہ سے مانگتا وہ تو دے دیتا، لیکن ایک دفعہ بھی تم اور تمہارے سو کالڈ مرحوم شوہر کے ضمیر نے ملامت نہ کی کہ ہم نے کسی کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ اس رات ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر پہلے لے آتے تو ہم کچھ کر لیتے، لیکن سوری، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکے۔ اس رات میں نے انیبا زمان اپنی وائف کو نہیں، اپنی لائف کو کھویا تھا۔ جس اندھیرے سے وہ ڈرتی تھی ان اندھیروں میں جا بسی، لیکن انیبا یوسفزئی، میری یہ بات، میں نے تمہاری زندگی اور تمہارے مقدر کو اندھیرا نہ کر دیا تو میرا نام افق زکوان نہیں۔ وہ یہ کہتا اسے دھکا دیتے چلا گیا تھا اور پیچھے اس کا سر کچن کے کیبنٹ کے ساتھ جا لگا تھا۔ وہ بھی اس رات کے منظر میں ایسی کھوئی کہ سر پہ اٹھتی ٹھیسیں بھی کم لگ رہی تھیں۔
پلیز آ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ارحام کو اپنے ساتھ زور سے بھیجتی ہوئی بولی، کیونکہ ارحام ذکوان کل والے واقعے کے بعد گھر نہیں آیا۔ اس نے کل پوری رات پشیمانی سے گزاری، بھلے اس کا قصور نہ ہو۔ وہ اس رات والے قصے کو سوچتی اتنی ہی پریشان ہوتی رہی تھی۔ اس رات نہ تو وہ ہوٹلنگ پہ گئے تھے، نہ لانگ ڈرائیو پہ، کیونکہ جس طرح کا سخت ان کا فیملی گراؤنڈ تھا، اس طرح ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہ تھی۔ انیبا کو بخار تھا، اماں کی بہت زیادہ اصرار۔ انیبا ریان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ بھلے اس کے ساتھ نکاح جیسا مضبوط رشتہ تھا، لیکن وہ بہت محتاط ریزرو طبیعت کی مالک تھی۔ اس رات اس اجنبی کی تکلیف پہ وہ ریان یوسفزئی سے اتنا لڑی تھی۔ اگر اس کے ساتھ 2-3 بندے ہوتے تو کیا میں تمہیں بچا پاتا؟ کیا پتا وہ کس مقصد سے آیا تھا۔ جس طرح کے حالات ہیں نا انو، مجھے اعتبار نہیں۔ میری یہ بات یاد رکھنا انو، روتی شکل پہ کبھی مت جانا۔ مجھے تمہاری عزت کی پرواہ تھی۔ مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ 2 گھنٹے کی مووی نہیں ہے کہ میں ہیرو بن کر تمہیں بچا لیتا۔ یہ حقیقت ہے انو، اور حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں۔ یہاں اگر انسان ہوش سے نہ جوش سے کام لے تو پوری زندگی کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ وہ کبھی نان سیریس ہو رہنے والا ریان اس سے زندگی کی حقیقت بتا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد انیبا نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن انیبا کا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کل سے اس واقعے کا سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے ارحام کو تو فیڈ کروا کے سلا دیا تھا، باہر موسم بھی خراب ہو رہا تھا، اور حد تو یہ ہوئی کہ لائٹ بھی چلی گئی۔ انیبا کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ کتنا کچھ برداشت کرتی تھی، تو ایک نازک سی جان تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ ارحام کو سینے سے لگائے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ اتنے میں اسے مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اسے یہ سوچ کر خوف آنے لگا اگر کوئی ڈاکو ہوا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہمت ہی نہ ہو پائی۔ اندھیری رات تھی اور ارحام اس کے پاس ارحم کی امانت تھا۔ وہ مر کر اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اس پر بے بنیاد جرم کا الزام تھا۔ جب اپنے کمرے کا دروازہ اسے کھلتا ہوا محسوس ہوا تو وہ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھانے لگی، لیکن جانی پہچانی آہٹ پر اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے ارحام کو بیڈ پہ لٹایا اور دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر ارحم ذکوان کے سینے سے جا لگی کہ کہاں تھے آپ؟ مجھے اور اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ میری بے شک آپ کو پرواہ نہ تھی، پر اپنے بیٹے کا تو خیال کرتے۔ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو، اگر کوئی میرے ساتھ برا کر جاتا تو آپ کی ضمیر کو ملامت نہ ہوتی، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی تھی، جبکہ دوسری طرف ارحم ذکوان ساکت کھڑا تھا۔ اس کا نرم گداز وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ وہ خود سے کئی بار لڑتا رہا ہو۔ ارحم ذکوان کے دل کو بے شک انیبا زمان سے لاکھ اختلافات کیوں نہ ہو، اس سے نفرت کرتے وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا نازک وجود اس کی باتیں سن کر ارحم ذکوان کا دماغ سائی کرنے لگا۔ وہ اس کی عزت تھی۔ اسے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ وہ کیوں اپنے بچے اور اس نازک لڑکی سے غافل ہو گیا، یہ سوچ کر ہی اگر واقعی اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا۔ یہ خیال آتے ہی انیبا کو زور سے خود میں بھیج گیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے پاس، وہ اس کی پیشانی پہ لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ میرے پاس تو ہے، پر میرے ساتھ نہیں ہے، اس کی سسکیوں بھری آواز آئی تھی۔ انیبا زمان، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور تمہارے پاس بھی ہوں، میرے بے شک تم سے جتنے اختلافات سہی، نفرتیں سہی، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہونے دوں گا۔ جو تمہارے ساتھ برا کرے میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کے یہ الفاظ انیبا یوسفزئی کے لیے زندگی ثابت ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک ہی پل میں عرش سے فرش پر بٹھا گیا تھا، اس کی ذات معتبر کر گیا تھا۔ اس دل میں پہلی دفعہ ہلچل ہوئی تھی۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پہ قابو پانے لگی، اور یہ بہت ہی عجیب بات تھی، اس کے ہونٹوں پہ پہلی دفعہ مسکراہٹ ارحم ذکوان کی قربت پہ آئی تھی۔ اسی وقت لائٹ بھی آ گئی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ سمیٹتی شرمندہ ہوئی اور جلدی سے اس کے حصار سے آزاد ہوئی تھی۔ ویسے یہ تو غلط وقت پر آئی ہے۔ اپنے پیچھے اس کی شریر مگر بھاری آواز سنی تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس کی وجہ سے مسکرا رہا ہے۔ انیبا نے اس کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھا، لیکن اس کی چمکتی آنکھوں کو اپنی طرف تکتے پا کر نظریں جھکا لی تھی۔ ارحم جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی جھکی نظریں، سوجی گلابی آنکھیں، بال آ کے پیچھے گرے ہوئے، اور اس کے ماتھا بھی
سجا لگ رہا تھا۔ بغیر دوپٹے میں وہ اس کی حشر سامانیوں کو تکنے لگا جو اس بکھرے اور بے نیاز حلیے میں بہت الگ الگ لگ رہی تھی۔ آج اسے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ نکاح کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک عام سی لڑکی اس کے دل میں خاص جذبات جگا گئی تھی۔ انیبا نے جب نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی بے باک نظروں کو دیکھا۔ اصل ہوش تو اس کے تب اڑے تھے جب اس کو ہوش آیا کہ وہ کب سے اس کے سامنے بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ دیکھنے کے لیے بیڈ پہ نظر ڈالی تو حق تک سی رہ گئی تھی کیونکہ وہ عجیب انسان اس کے بیڈ پر اس کے دوپٹے پہ بیٹھا تھا۔ پلیز میرا دوپٹہ مجھے دے دے۔ وہ بیٹھ کے کچھ فاصلے پر دوپٹہ لینے کے لیے آئی۔ تو میں نے منع تو نہیں کیا نا، لے لو۔ انیبا نے اس کی طرف دیکھا جس نے دوپٹہ بازوؤں پر رکھ اس کو اٹھانے کے لیے کہا۔ تھوڑا سا اور آگے ہو کر لے لو۔ اس سے سنجیدہ دیکھ کر وہ دوپٹہ لینے کی غرض سے آگے بڑھی۔ میں صرف سادہ نظر آتا ہوں وائفی، یقین مانو ہوں نہیں۔ انیبا کے دماغ کا فیوز تب اڑا جب اس نے دوپٹہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو وہ جھٹکا دیتے خود پہ گرا گیا تھا اسے، اور اوپر سے اس کے لفظوں پہ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ اتنی سردی تو نہیں؟ ارحم نے اسے کانپتا ہوا دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا۔ انیبا نے آنکھیں جھکائی تو ارحم اس کو دیکھتے اس کے ماتھے کے زخم پر لب رکھ گیا، اپنے ہی دیے گئے درد کا مداوع کرنے لگا۔ وہاں سے لب ہٹانے کے بعد انیبا کی سوجی آنکھوں پہ لب رکھے تھے۔ انیبا کو نرمی سے چھوتا وہ اسے انمول کر گیا تھا۔ لیکن وقت تو پلٹتا ہے، حالات، جذبات اور وقت ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ طوفان سے پہلے زندگیاں مطمئن ہی ہوا کرتی ہے۔ دوسری طرف کس کا فون ہے؟ ایشل شاہزر کے بار بار بجتے کال سے تنگ آ کر بولی۔ دوست کی کال تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، جبکہ ایشل کو کچھ تو محسوس ہوا تھا لیکن وہ اگنور کر گئی تھی۔ شاہزر یوسف زئی نے جس طرح اسے اپنی محبت کا مان دیا تھا، اس نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ وہ اب باتیں بھولنے لگی اور اس کے ساتھ خوش رہتی۔ اس نے ایک وعدہ بھی لیا کہ وہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہی دیکھ کر اسے اپنے ماں سے ملے گی اور شاہزر یوسف زئی اس کی بات کا مان بھی رکھا تھا۔ ایشل اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی کیونکہ وہ شاور لینے کے بعد پکی چائے پیتا تھا۔ وہ ابھی شاور لے رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ فون بار بار بجنے کی وجہ سے وہ اکتائی اور اس کا فون اس کی شرٹ کی پاکٹ سے نکالا اور اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو شاہزر، تم کب آ رہے ہو؟ کسی کی نسوانی آواز پر اس کا یقین پل بھر میں ٹوٹا تھا۔ وہ کچھ اور بول بھی رہی تھی لیکن وہ کانپتے ہاتھوں سے فون ڈسکنیکٹ کر گئی۔ بدگمانی کی لہر اس کے پورے وجود میں پھیلی تھی، جانے کتنے بے آواز آنسو اس کے چہرے پر پھیلتے گئے۔ اسے شاہزر کے ساتھ بتایا ہوا ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے گالوں، پیشانی، گردن، ہونٹوں کو زور سے مسلنے لگی کیونکہ ان پہ اس ظالم کے نشان تھے۔ وہ پچھتا رہی تھی، وہ اتنا روئی کہ اسے غش آ گیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شاہزر بات لے کر نکلا تو اس کے سسکتے وجود کو دیکھا۔ وہ پریشان ہوتا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کے آنسو پوچھنے کی غرض سے اس کے گال کو صاف کرنے لگا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می سردار شاہزر یوسف زئی، خبردار، اگر مجھے اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھوا تو بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کے اچانک رویے سے الجھنے لگا تھا۔ ہوا یہ کہ شاہزر یوسف زئی، تم جیت گئے، میں ہار گئی۔ جشن مناؤ اپنی جیت کا کہ تم نے میرا وجود حاصل کر لیا۔ اپنے علاقے کے سردار ہونے کے واسطے اعلان کرو کہ میں سردار یوسف زئی جیت گیا ہوں۔ منی میں لائی گئی سردار میر علی خان کی بیٹی کو اپنے طاقت کے نشے میں سرچور پیار محبت کا اعتبار اسے اس کی نسوانیت کے بھرم کو توڑ کر رکھ گیا۔ جاؤ سردار شاہزر یوسف زئی، بولو میں ایک عورت کو توڑ کر رکھ دیا ہوں۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی نفرت بھرے رویے اور ایسی دل چیرنے والی باتوں سے شاہزر کا چہرہ شدت ضبط سے لال ہوا تھا۔ مجھے وجہ بتاؤ، اپنا مسئلہ بتاؤ، اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وجہ بس یہی ہے کہ میں تم جیسے نفس پرست انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ یہ بات انتہائی سنگ دل انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی جو بچپن سے کسی کے نام پہ بندھا رہے اور شادی کسی اور سے کرے اور محبت کے نام پر فریب کسی اور سے کرے۔ مجھے تمہارے جیسے ہوس میں ڈوبے انسان کے ساتھ نہیں
نہیں رہنا، مجھے طلاق دے دو۔ پہلے تمہارے خاندان اور اس تمہاری منگیتر نے جو کیا وہ تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب نہیں رہوں گی۔ تو مطلب نہیں رہوں گی؟ وہ سنگ دلی کی آخری حد پر تھی۔ ٹھیک ہے ایشل میر خان، میں تمہارا طلاق کا مطالبہ ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے میرا ایک کام کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اس عجیب و غریب فرمائش پر ایشل نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کرو اپنی خواہش پوری، ہری اپ مس ایشل میر خان۔ وہ یہ بات تیسری دفعہ دہراتا ہوا بولا، پر پھر بھی ایشل کو سمجھ نہیں لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہری اپ ایشل میر خان، مارو تھپڑ۔ وہ منہ اس کے چہرے کے قریب اپنا منہ لے کر آیا اور پھر بولا، رکھ کے لگاؤ تھپڑ میری وفا پر، لعنت بھیجو میرے خلوص پر۔ میں تمہیں بار بار اعتبار دلاتے تھک گیا ہوں، میں اپنی ماں تک کے خلاف گیا، اپنے سگے رشتوں کے سامنے کمزور پڑ گیا، دشمنوں سے ہارنے کی حد تک پہنچ گیا ہوں کہ کوئی میری کمزوری کو جان نہ لے اور تمہیں نقصان نہ دے بیٹھے۔ میں تمہارے بھائی کے خون تک کو بھول گیا۔ آج شاہزر یوسف زئی ایک لڑکی کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھرا تھا، وہ واقعی اسے اعتبار دلاتے دلاتے تھک گیا تھا۔ یہ دیکھ لے اپنی وفا، اپنا خلوص۔ وہ رنگ کرتا موبائل پکڑاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی تھی، جس کی سائلنٹ ہونے کی وجہ سے آواز نہ آئی تھی۔ اریبہ کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ شاہزر کو تشویش ہوئی کہ وہ کال پہلے کتنی دفعہ ریجیکٹ کر چکا تھا۔ ایسا کیا مسئلہ تھا جو بار بار کال کر رہی تھی؟ ایک بات کا اسے اتنا اندازہ تو تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اریبہ نے اسے کبھی کال نہیں کی، وہ ویسے بھی محتاط ہی رہتی تھی۔ اٹھاؤ اور فون اسپیکر پہ رکھنا، میں بھی تو دیکھوں تمہاری وفا کا پیمانہ۔ وہ جو گہری سوچوں کے تانے بانے میں الجھا تھا، اس کے لہجے کی تلخی پر فون اس کے ہاتھ سے لے کر کال اٹینڈ کی اور فون اسپیکر آن کیا۔ ہیلو، میں سمرین اریبہ کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اریبہ کو کوئی لے گیا ہے، وہ میرے ساتھ تھی ابھی ہی تو آپ کے ساتھ پرینک کرنے کے لیے اس کے فون سے کال کی تھی، پر آپ نے کال ڈسکنیکٹ ہی کر دی تھی کہ اریبہ کو اس نے اپنی گاڑی میں کھینچ لیا۔ اس کا پرس بھی میرے پاس رہ گیا۔ سیاہ کلر کی گاڑی تھی۔ وہ شخص حلیے سے ہی بہت بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ تم نے گاڑی کا نمبر وغیرہ نوٹ کیا ہے؟ شاہزر کے اصل ہوش تو اب اڑے تھے۔ وہ کیسے اپنی سر پہ پڑی ہوئی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں لال حسین عرف لالی کا خیال آیا تھا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا، جبکہ ایشل تو فون سن کر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ شاہزر بیٹھ کے دراز سے چابیاں نکال کر اب الماری سے پسٹل نکال کر اپنی سائیڈ پاکٹ پہ رکھا، اپنی شال ٹھیک کی، جبکہ ایشل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میں بھی جاؤں گی۔ پیچھے اس کی مری مری آواز سنی تو اس پہ تیز نگاہ ڈالی۔ سنبھل کے مس ایشل خان، یہ بات یاد رکھنا، میں نفس پرست سا بندہ ہوں۔ ایشل اس کی ایسی کاٹ دار نگاہ، اوپر سے اس کا لہجہ دیکھ کر ہراساں ہو گئی تھی۔ وہ آج بری طرح اپنی باتوں پہ پچھتا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، وہ فوراً سے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب دیکھا کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پلیز مجھے لے جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ منتوں پر اتری ہوئی تھی۔ شاہزر اس کی بے بسی دیکھ کر جھک کر گاڑی کا دروازہ کھول گیا تو وہ منٹ کی تاخیر کیے بغیر بیٹھ گئی تھی۔ اریبہ زمان کو اپنی جس عزت پہ غرور تھا، وہ ریت کا محل ثابت ہوا تھا۔ اس دن شاہزر دیر سے لال حسین کے ڈیرے پر پہنچا۔ پولیس لال حسین کو پکڑ کر لے جا چکی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی لال حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اریبہ کو پولیس ہی ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ آج 5واں دن تھا۔ وہ فزیکلی تو ٹھیک تھی، لیکن اس کی مینٹلی بہت بری حالت تھی۔ حویلی میں ایک عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ وہ جب سے آئی دیواروں کو دیکھ رہی تھی، کبھی کبھی راتوں میں اڑ کر چیخنے لگ پڑتی تھی۔ ایشل تو اریبہ کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ شاہزر اس دن کے بعد حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ چکر پہ چکر کھانے لگا رہا تھا۔ ایک اور خبر اس پہ قہر بن کر ٹوٹی، جب لال حسین نے نشے کی وجہ سے اپنے ہوش کھو کر عالیان یوسف زئی کے قتل کا اعتراف کیا تو شاہزر کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ وہ ابھی اسے اور مارتا، لیکن پولیس والوں نے شاہزر کو پکڑ لیا تھا۔ شاہزر آج کل اسی معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ آپی پلیز میرے ساتھ بات کریں نا، پلیز آپی، میں آپ کی چھوٹی، مجھ سے باتیں کریں۔ انیبہ اسے باتوں پہ اکساتے رہی تھی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ انیبہ بھی
अरीबा को देखने आई थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो अपनी बहन के गले लगकर खूब रोई थी। वो पहले बिल्कुल खामोश थी। ईशल को बोलो अपने अल्लाह से कहे मुझे पाक कर दे। लेकिन अनीबा के बहुत ज़्यादा झिझोड़ने से उसने सिर्फ एक बात की थी जो बाहर से आती ईशल के कदमों से ज़मीन खींच चुकी थी। जबकि सुन तो अनीबा भी हो गई थी। अनीबा उसकी वो आइडियल बहन थी जिसने उसे ज़माने की गर्म हवा भी न लगने दी। खुद छोटा होने के बावजूद भी उसका ख्याल रखा। वो जितनी सख्त लोगों के सामने खुद को दिखाती थी उतनी थी नहीं। ज़िंदगी की सख्तियों को झेल झेल के, बचपन से प्यार की कमी देख देख कर, हालात से लड़ लड़ कर, हालात के थपेड़े खाकर, सख्तियाँ बर्दाश्त कर करके हालात के सारे रंगों से आया हो चुकी थी और ख़ुद को इतना सख्त कर लिया था कोई उसे मुँह लगाना भी फजूल समझता था। उससे अपना माजी जहर लगने लगा था। उसके हिस्से में प्यार तो आया ही नहीं था। हर कोई उसे मुंह फट बदतमीज़ कहता तो वो और बदतमीज़ी करती। कोई उसको समझने वाला था ही नहीं। कोई उसके अंदर के बचपने को समझ ही नहीं पाया। उसको जो खुद प्यार नहीं, उसने अनीबा की सारी कमियां दूर की। वो बेशक बेटी अच्छी ना थी, लड़की अच्छी ना थी, लेकिन वो एक बहन परफेक्ट थी। वो सबकी नज़रों में बुरी बन जाती, लेकिन अपनी बहन के प्यार के लिए हर हद से गुजर जाती थी। अनीबा अपनी बहन के वीरान चेहरे को देख और उसकी खाली आंखों को देख कर पुरानी बातें सोच रही थी। ईशल, उससे बोलो मुझे सुकून नहीं आता है, मैं क्या करूं? ईशल मीर, अपने अल्लाह से कहो मुझे माफ़ कर दे, मुझे पाक कर दे। उसके गलीज हाथों ने मुझे गंदा कर दिया है। अपने अल्लाह से कहो ना मेरी सांसें ले ले, पर मुझे माफ़ कर दे। मुझे सुकून नहीं आता, मेरी रातें अज़ाब में कटती है। मुझे तुम्हारे ऊपर किए गए जुल्म सोने नहीं देते। तुम्हारी सिसकियाँ मेरे कानों में गूंजती है। वो जुल्म मैंने एक ऐसे शख्स के लिए किए थे जो कभी मेरा था ही नहीं। मैंने दरअसल में एक ऐसे बुत की पूजा की है जिसको पैदा होते ही मेरे नाम लगा दिया गया। मैं कैसे उससे तुम्हारे साथ देख सकती थी? हर किसी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं अछूत शय हूँ। मेरे अंदर को किसी ने नहीं जाना, जिसमें एक बचपना भी था। छोटी सी उम्र में मुझे उसके नाम लगा के मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। अपने अल्लाह से बोलो ना कि मुझे इस बोझ से आज़ाद कर दे। दूसरों को सताने वाली आज खुद मौत के दहाने पर पहुंची हुई थी। ईशल मीर कुदरत के इंसाफ पे हैरान और परेशान थी। वो तो किसी के ऊपर हिसाब नहीं रखता। वो इसी दुनिया, इसी ज़मीन में बदला लेता है। आखिरत का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ईशल जवाब देने ही लगी कि वो बेहोश हो गई और अपने होश खो बैठी। अनीबा ने उसे बाहर जाने का इशारा किया क्योंकि उसकी तबीयत 5 दिनों से बिगड़ ही रही थी। वो जब से अरीबा के पास से होकर आई थी तब से उसकी सोचों का मोह अरीबा ही थी। उसमें वाकई अरीबा का इतना ज़्यादा कसूर नहीं था, क्योंकि जैसे उसे माहौल मिला वो ऐसी ही थी। माँ बाप को चाहिए छोटी उम्र में अपने बच्चों को एक दूसरे के नाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कच्ची उम्रें होती हैं और कच्ची उम्रों में इश्क बड़े पक्के होते हैं। और वो अरीबा ज़मान कच्ची उम्र का इश्क था। कम अज़ कम औलाद बालिग हो जाए तो फिर कुछ तय किया जाता है। वो ये सोच रही थी जब शाहज़र यूसुफ ज़ई उसके पास गुजरा था। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये सवाल उसने पूरे 5 दिन बाद शाहज़र को इन 5 दिनों में पहली बार देखने पर किया था। जहाँ से भी आ रहा हो तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहने का हक तुम खो चुकी हो। ईशल मीर खान को वो आज पहले दिन वाला शाहज़र यूसुफ ज़ई लगा था। मैंने तलाक के कागजात बनवा लिए हैं, बस मुझे वकील ने देने हैं। तुम जब चाहोगी मैं साइन कर दूंगा। वो शख्स संग दिली की इंतहा में आता ईशल मीर खान के दिल के टुकड़े करके गया था। पर मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसने पीछे से उसके बाजुओं को पकड़ा था। मुझे माफ़ कर दे उस बदतमीज़ी के लिए जो मैंने उस दिन पागलपन में आकर की थी। वो उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर उसके ज़ब्त को आजमा रही थी, जिसकी तपिश ज़दा सुर्ख आंखें कई रातों के जागने का पता दे रही थी। प्लीज़ शाहज़र, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी तलाक वाली ख्वाहिश पूरी कर दूँ, जिसकी चाह के लिए तुमने मेरी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई है। वो हल्के से अपने बाजू से उसे छुड़ा गया था। नहीं, आप मेरी बात सुन लें, मैं आपके साथ रहना चाहती थी। वो पीछे से आके उससे ज़ोर से लिपट गई। अब क्या चाहती हो? वो ज़ब्त करते हुए बोला। मैं आपको चाहती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती। जो आप नहीं चाहते वो उसके लफ्ज़ों के जादू में गुम होता हुआ उसके ईशल के पीछे
اسے ایشل کی پچھلی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے تنگ مت کرو، میری زندگی برباد کر دی ہے تم نے۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، خوشیاں کب سے روٹ گئی ہیں مجھ سے۔ پلیز مجھے تنگ نہ کرو، میں تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، بخش دو مجھے، اب تنگ کرنے پیچھے مت آ جانا۔ وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا اس کا دل چھلنی کر کے اندر چلا گیا تھا۔ وقت کا پہیہ گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ ایسے گزرا کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اریبہ اب بے حد ایشل کو چینج لگی، بہت حد تک ایشل کو چینج لگی۔ وہ اب نماز اور قرآن ہی پڑھتی، کیونکہ جو زخم اس کی روح کو لگا تھا وہ اب کبھی نہ دھلتا۔ لیکن اس زخم سے وہ بکھری بھی بہت اور بہت زیادہ بدل بھی گئی تھی۔ لال حسین کو علیان یوسف زئی کے قتل کے بدلے پھانسی ہو گئی تھی۔ جرگے میں فیصلہ شاہ زر یوسف زئی نے خود لیا تھا، جس سے گاؤں کے لوگوں کو متفقہ رائے سے لال حسین کو سزا سنائی، کیونکہ اس نے اور بھی بہت سی زندگیاں خراب کی تھیں۔ اریبہ یوسف زئی سمیت اس نے 3 لڑکیوں کی پہلے بھی زندگی خراب کر چکا تھا۔ زاور میر اور میر خان دونوں ایشل میر خان کی حویلی میں لے جانے آئے تھے۔ ایشل میر خان اپنے دفاع اور ان کی غیرت پہ بہت واویلا کیا تھا، لیکن باپ کی بے بسی اور بھائی کی محبت کے آگے ایک بہن ہو کے مجبور ہو گئی تھی۔ سارے معاملات ٹھیک ہونے کے بعد شاہزر اس سے ابھی تک منہ پھیر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا اس کو دیکھنا بھی گوارا تک نہ کرتا تھا۔ رات کو جلدی سو جاتا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ وہ دن کا تھکا رات کو سو گیا تھا۔ ایشل میر خان کی اس کی نفرت سہتے سہتے تھک چکی تھی، کیونکہ باپ اور بھائی کے ساتھ جانے کے بجائے بھائی کے جرم میں بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس حویلی میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ اپنے دشمن جاں کی بے اعتنائیاں سہ رہی تھی، کیونکہ اسے محبت نہیں عشق ہوا تھا۔ وہ اس کی ذمہ داریاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ وہ اریبہ کے معاملے میں بے بس تھا، اس نے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ بی جان کو کھانا دے کے میڈیسن دے کر آئی تھی، ہمیشہ کی طرح اسے سوتا ہوا پایا تھا، جو بلیک قمیص شلوار اور بلیک ہی شال میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ شال ایشل کو وہ کوئی چٹان لگا۔ اتنی زیادہ سردی میں بھی اس نے کمبل اوپر نہیں لیا تھا، صرف ایک شال ہی تھی جو اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ جو ہاتھ میں تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پیے نہ پیے وہ اپنا فرض نبھاتی اور جھک کر مڑی اور ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا، اور پھر کمبل اٹھا کر اس کے اوپر ڈال کر پلٹتی ہی کہ اس کے سفید و گلابی پاؤں پر ہی پڑی۔ نظر اس کے سفید و گلابی پاؤں پر پڑی، وہ وہیں بیٹھتی، اس کے پاؤں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے پاؤں چومتی اپنا ضبط کھو بیٹھی اور غبار نکالنا چاہا جو مہینے سے اس کے دل پر بنا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا تماشا ہے یہ؟ شاہزر یوسف زئی کی کاٹ آواز سے وہ ڈری ضرور تھی، پر اس کے پاؤں کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کے پاؤں سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ شاہزر یوسف زئی بد کردار ہو سکتا ہے؟ وہ تو گاؤں والوں کے لیے تو صاف ستھرے اور شفاف دل کا مالک ان کا خان تھا، پھر وہ کیسے بد کردار ہو سکتا تھا؟ شرمندگی ندامت سے بس اس کے پاؤں کو چومتی روتی جا رہی تھی۔ اس نے صبح سے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ جب سے میری زندگی میں آئی میری جینا حرام ہو گیا ہے والا جملہ اور اس کا کاٹ دار لہجہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ ان لمحوں کو پچھتا رہی تھی جب اس نے شاہزر کو غلط کہا تھا۔ کچھ لمحے بڑے بے اختیاری کے ہوتے ہیں، اور ان بے اختیاری کے لمحوں میں اسے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ شاہزر کو چھوڑنا اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ وہ پیشانی اس کے پیروں سے ٹکائے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ جب دونوں پاؤں اس کے ہاتھوں سے پھسل کر اس کی پہنچ سے دور ہوئے، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ نہ صرف جاگ چکا تھا بلکہ اٹھ کر بیٹھ بھی گیا تھا۔ کچھ دیر اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھنے کے بعد اٹھ کر چلتا ہوا کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایشل نے جب اسے وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جاتا دیکھا تو اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کر کے ایک امید کا دیا لے کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کی معافی کے لائق تو نہیں ہوں شاہ، لیکن اس حویلی سے جانے سے پہلے اپنے دل پہ کوئی بھی بوجھ نہیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل اور ظرف بہت بڑا ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیں گے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میں آسانی سے اس حویلی سے جا پاؤں گی، کیونکہ اپنے ضمیر سے
رہا کر یہاں سے جانا زمین سے رہا ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرے جانے کے بعد بھی جان کی خواہش پوری کر دیجیے گا اور اریبہ سے شادی کر لیجیے گا۔ یہ لفظ ایشل کہہ تو آسانی سے رہی تھی، لیکن وہ کس دل سے کہہ رہی تھی، یہ ایشل کا دل اور خدا جانتا تھا۔ اور کہاں جاؤ گی تم؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں اور آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں، جہاں سے میرا سایہ بھی آپ کو نہ پڑے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جو بہترین لمحے میرے ساتھ نہ دیکھ سکے، آپ اریبہ کے ساتھ دیکھ لے۔ آپ مجھے اس الجھن بھرے رشتے سے آزاد اور خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے نظریں جھکاتی بات کو ختم کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شاہزر کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی اور اس بات کا پکا ارادہ شاہزر سے دوپہر والی تلخ کلامی کے بعد کیا تھا، کیونکہ اس نے شاہزر سے سوائے پریشانی اور دکھوں کے کچھ نہیں دیا تھا۔ معافی کس بات کی؟ وہ اس پہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولا جو سرخ کڑھائی کی شال میں تھی۔ ریڈ شال کی وجہ سے چہرہ دمک رہا تھا، جو نگاہیں جھکائے اپنی اصلاح دے رہی تھی۔ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ سے اپنی نظریں باہر جما گیا تھا۔ مختصر سا سوال کرنے کے بعد اس کے جواب کا مختصر جواب ہوا تھا۔ آپ کو بہت زیادہ غلط سمجھنے کی، آپ کو بد کردار کہنے کی، آپ پر شک کرنے کی، جبکہ آپ مجھے یہاں اس حویلی کے عطاب سے بچا کر شہر لے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ پہ تہمت لگانے کی میری اوقات تو ونی کے بعد بالکل ہی گر گئی تھی۔ اب مجھے یہاں سے لے کر گئے، مجھے عرش سے فرش پر بٹھایا، اس کے باوجود میں آپ سے بدتمیزی کرتی رہی، لیکن آپ کی نفرت اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے ضبط کی انتہا پر تھی۔ کب جانا ہے تم نے بابا کے گھر؟ گویا وہ کہہ رہا ہو وہ راستہ ہے، چلی جاؤ، کل صبح چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی کیوں؟ میری شادی کروا کے جانا، تھوڑے دن اور حویلی میں رہ لو، میں شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ ایشل کو لگا کہ وہ سچ میں شادی کر لے گا، کیونکہ جس طرح اس کے کہنے کا انداز تھا وہ بہت تلخی لیے ہوئے تھا۔ نہیں، آپ شادی کر لیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ جب ہمت نہیں میری دوسری شادی کی تو کیوں اتنے بڑے دعوے کر رہی ہو؟ کھڑکی کے پاس سے چلتا ہوا پھر سے بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، وہ اسے بیڈ پہ بلاتا ہوا بولا تو وہ ہلکے سے چلتی ہوئی اس سے کچھ دور بیڈ کے کنارے پہ جا بیٹھی تھی۔ معافی تو ایسے مانگ رہی تھی جیسے مجھ پہ اپنا آپ وارنے کو تیار تھی۔ وہ اس کے دور بیٹھنے پر اور زیادہ خفا ہوا تھا۔ وہ بات تو اسی سے کر رہا تھا، لیکن نظریں سامنے فانوس پر جمی ہوئی تھی، جبکہ ایشل اس کی بات سنتے ہی اس کے قریب ہو گئی تھی۔ ایشل نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے پر سرد مہری والے تاثرات جو ابھی بھی باقی تھے، اور ایشل نے بغیر سوچے سمجھے اس کے گرد بازو حمائل کیے اور تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کے گال پہ پیار کیا، اور پھر شرما کر پیشانی اس کے گال سے ٹکا لی تھی، جبکہ شاہزر اس کے اس طرح کے اقدامات سے تھوڑا سا شوق ہوا جو آج اس کو حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ اس سے پہلے اس کے اقدامات پہ کوئی جوابی کارروائی کرتا، وہ سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی تھی۔ یہاں بھی کر لیا ہے؟ یہاں بھی روز کرتی ہو؟ اب یہی جگہ رہ گئی ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے اپنے لبوں پہ اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، خاصا معنی خیزی سے بولا، جبکہ اس کی اس بات سے اس کے ہاتھوں سے تو طوطے میں نے سب کچھ اڑ چکے تھے، اور اس کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ سویا ہوا ہوتا ہے، تب وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی، لیکن وہ بے خبری میں ماری گئی تھی۔ جی نہیں، میں نے آپ کو کبھی پیار نہیں کیا۔ وہ اس کے سینے سے سر نکال کر اپنا دھواں دار چہرہ لیتی پیچھے ہوئی تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اور ایک اور بات، ہر چور تھوڑی کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اور ظاہر ہے تم اس حویلی سے جا رہی ہو دو چیزیں چرا کر، تو پکا کہہ جا رہی ہو، اور اس کی کڑی سزا تمہیں ملے گی۔ وہ بغور اس کے انار جیسے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں نے آپ کا کچھ نہیں چرایا، سچی بات ہے، آپ بے شک دیکھ لیں۔ وہ پھر سے اس کا سنجیدہ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولی تھی، اور کچھ آنسو پھر سے باغی ہوئے، کیونکہ اس نے تو سمجھا تھا شاہزر اس سے راضی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اتنا سچ ہے تو لاؤ الماری میں سے بیگ میں، جب میں نے خود تمہیں چوری کرتے دیکھا ہے، پھر بھی تم مکر رہی ہو۔ اس کا لہجہ پتھریلا تھا، وہ اس کی آواز سے اپنے حواس میں واپس لوٹی تھی۔ جاؤ لے کر آؤ بیگ کو۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہوا اپنے تاثرات مزید سخت کرتے ہوئے بولا۔ وہ الماری میں سے بیگ لے کر آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ شاہزر نے بیگ کھولا، بیگ کی تلاشی لینے لگا، اور اس کے کپڑوں کے نیچے سے اپنی بلیک شال نکالی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی تھی۔ یہ میں نے اس لیے رکھی
کیونکہ مجھے آپ کی یاد کم آئے، اور اس شال میں آپ مجھے دل کے قریب اور اپنے شاہ لگتے ہیں۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی کہ کہیں وہ سچ میں اسے چور نہ سمجھ لے۔ لہجہ رندھا ہوا تھا، جبکہ شاہزر کو اس کے شاہ کہنے پر بہت زیادہ پیار آیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے دل کے کسی خانے میں چھپا لے۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ اسے تو خبر نہیں تھی، لیکن وہ بے خبری میں بھی اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ آپ بے شک سارا بیگ دیکھ لیں، میں نے کچھ نہیں چرایا۔ اس کا انداز پھر سے وضاحت میں بدلا تھا۔ شاہزر نے ایک جھٹکا دیا جس کی بنا پر وہ اس کی گود میں گری تھی۔ نہ نہ، تم نے یہ چرایا ہے، یہ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ دل چرا کر اور میری سب سے قیمتی چیز چرا کر چالاک چورنی کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں چرایا؟ وہ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتے ہوئے بولا، جس نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ اور اس سزا کے بدلے تمہیں ساری زندگی اس گاؤں کے سردار شاہزر یوسفزئی کی قید میں رہنا پڑے گا۔ اس کی میٹھی سی سزا سنتے ہی ایشل کے دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ وہ اپنی معافی پر اس کا شکریہ ادا کر ہی پاتی کہ اس کی میٹھی سی جسارت پر چند لمحے تو ساکت ہو گئی ہی تھی۔ وہ شال وہاں سے اٹھاتا جس کو ایشل نے بیگ میں رکھا، اس کو اور خود کو چھپا گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔